نہیں تو جو ایک جانب دلائی تھی کہ جس نشست میں نے قرض سے نجات کے لیے جناب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی بتائی ہوئی دعا پڑھی تھی، اس میں کہیں انہیں شاید لکھی دعا اور میری پڑھی ہوئی دعا کی زیر زبر میں فرق محسوس ہوا۔ اگر ایسی صورتحال ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ در حقیقت ان دنوں میں انتہائی شدت سے بیمار تھا اور بات مجھ سے پوری ہوتی نہیں تھی۔ میں اپنے اوپر پوری طرح ضبط کر کے اس کو بات کیا کرتا تھا اور بیماری کی وجہ سے اکثر اوقات میں جملے یا الفاظ پورے نہیں کر پاتا تھا۔ تو اگر کہیں اس بیماری کی وجہ سے میری آواز سمجھ نہیں آئی اور اس میں زیر زبر کا فرق محسوس ہوا کسی کو، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ جیسے دعا لکھی گئی ہے آپ سب اس کو اسی طرح پڑھیے۔ صاحب نے سوال کیا ہے کہ I have a question about Miraj Sharif. The Muslim scholars hold the view that Miraj Sharif was an experience involving bodily travel of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They do not interpret the details of Miraj Sharif experiences and take it quite literally. While there are many awliya Kiram who suggested about the existence of al-Misal, I personally inclined to think that Miraj was an experience in al-Misal. Few hold the view that it was strictly a pure spiritual experience, and they ridicule any interpretation of bodily travel. And of course, this way they pave the way for their agenda of supporting their false beliefs. And due to lack of spirituality, modern minds are inclined to accept this type of interpretation of Miraj. Kindly enlighten us to correct and righteous approach in this matter. عام طور پہ اس نشست میں ہم فروعی موضوعات زیر بحث نہیں لاتے۔ میں اس کی ڈیٹیلز میں تو نہیں جاؤں گا کہ کس اسکول آف تھاٹ کا معراج شریف کے بارے میں کیا خیال ہے۔ میں صرف ایک اس سلسلے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر بات وہ ہے جو رب تعالیٰ کہہ دے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا جسمانی فزیکل ایکسپیرینس فرمایا ہے تو ہمیں اس کو یقین کر لینا چاہیے بحیثیت مسلمان۔ اگر کوئی غیر مسلم یہ سوال پوچھتا ہے تو اس کا جواب بالکل مختلف ہوگا، جس کو شاید میں اس نشست میں بیان نہ کرنا چاہوں۔ لیکن اگر کسی موقع پر کسی غیر مسلم نے اس کا جواب مجھ سے مانگا تو میں پھر ان کی کتابوں سے اور سائنس سے ریفرنسز انہیں دے کر اس کا جواب دے دوں گا۔ معراج شریف کا باڈیلی ہونا سائنس سے پروو ہو گیا ہے۔ سائنس کی نئی تھیوریز ہیں جو ابھی پبلک ہو جائیں گی، اس کے ذریعے جتنا ٹائم گزرا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرہ مبارک سے تشریف لے جا کے واپس آنے میں، وہ اس کا سفر اتنی دیر میں ہو جانا پروو ہوتا ہے۔ لیکن وہ دلائل میں مسلمانوں کے درمیان نہیں دینا چاہوں گا تاکہ
اس میں اور فروئی مسائل پیدا نہ ہوں۔ جہاں تک عالم مثال کی بات ہے، عالم مثال یقیناً موجود ہے، اور میں نے اسی وقت یہی پہ ذکر کیا تھا کہ جس طرح انسان کا ایک جسم یہ ہے، دنیاوی جسم، اسی طرح انسان کا ایک مثالی جسم بھی ہے، وہ عالم مثال ہی میں ہے، لیکن دنیاوی جسم کی خوراک وہ ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں، لیکن جسم مثالی کی خوراک وہ ہے جو ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم ایسی عبادات کرتے ہیں جو ہماری باڈی کیمسٹری سے مطابقت رکھتی ہیں، ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں جو ہماری باڈی کیمسٹری سے مطابقت رکھتے ہیں، تو وہ جسم مثالی تندرست ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے۔ اور جب ہم ایسے لفظ پڑھ لیتے ہیں جو مطابقت نہیں رکھتے ہماری باڈی کیمسٹری سے، تو وہ جسم مثالی مجروح ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے گزارش کی تھی کہ اگر آپ تسبیحات پڑھیں، ذکر اذکار کریں، اوراد کریں، وظائف پڑھیں، تو کسی نہ کسی سے پوچھ لیجئے جو صاحب علم ہو آپ کی نظر میں۔ اگلا سوال کسی نے پوچھا ہے کہ قرآن مجید کے مطابق کائنات سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، کائنات سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ اس پلانٹ زمین اور آسمان کے درمیان ہے وہ سب کائنات ہے، اور ہمارا زمینی نظام، ہمارا سیارے کا نظام، اس کا بڑا چھوٹا سا حصہ ہے۔ اسے ایک جہان بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اور آسمان سے پرے جو کچھ موجود ہے، پہلے آسمان سے لے کے عرش معلی تک، وہ سب کا سب دوسرا جہاں ہے۔ بڑا آسان تھا، اس لیے سب سے آسان انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ پہلے آسمان سے نیچے جو کچھ ہے وہ کائنات ہے یا ایک جہان ہے۔ ہم کہتے ہیں دونوں جہاں کا مالک ہے رب تعالیٰ کو، اس سے مراد ہماری یہ ہوتی ہے کہ آسمان سے نیچے اور آسمان سے اوپر، آسمان سے نیچے ایک جہان اور آسمان سے اوپر دوسرا جہان، اس کا مالک ہے رب تعالیٰ۔ تو آپ اسے کائنات کہہ لیجیے۔ کیا کائنات پھیل رہی ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے ان کا۔ آسمان پھیل رہا ہے یا اپنی جگہ پر قائم ہے؟ غالباً ان صاحب کی سوال کا محرک سائنس کی وہ تھیوری ہے جو آج سے 7-8 سال پہلے اسٹیبلش ہوئی کہ یہ کائنات پھیل رہی ہے۔ ہمیں ایک چیز یاد رکھنا چاہیے کہ سائنس کی تھیوریز ماضی میں بھی بنتی رہی ہیں اور اسٹیبلش ہوتی رہی، بعد میں تبدیل ہوتی رہی۔ ایک زمانہ تھا کہ زمین کو چپٹا کہا جاتا تھا۔ یہ یقین اور یہ تھیوری، یہ کنسیپٹ بہت عرصہ قائم رہا۔ اس کے بعد ایک نئی تھیوری آئی کہ زمین گیند کی طرح گول ہے۔ یہ تھیوری کئی 100 سال قائم رہی، اور اس کے بعد ایک نئی تھیوری آئی
کہ یہ اپنے دونوں اینڈ سے پچکی ہوئی ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان کا علم اور عقل دونوں ہی ادھورے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق جب انسان غور و فکر کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے انوائٹ کیا انسان کو، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں وہ نئی بلندیوں پر پہنچتے ہیں ذہنی طور پر، اور وہاں وہ نئی چیزیں دریافت کرتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیورلی سائنس میں یقین رکھتے ہیں وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جہاں تک ہم نے دیکھا ہے شاید وہی انتہا ہے. لیکن وہ انتہا نہیں ہوتی. وہ اپنی اس کم علمی میں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم آخری حد کو چلے گئے، تو اس تھیوری کو وہ انٹروڈیوس کرا دیتی ہیں. لیکن جب وہ اس سے فردر بلندیوں پہ جاتے ہیں تو پہلی تھیوری نیگیٹ ہو جاتی ہے، ایک نئی تھیوری اسٹیبلش ہو جاتی ہے. رب تعالیٰ نے جو کچھ بنایا اسے ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کے ذریعے قائم کر دیا ہے. جس دن اس بیلنس کے اندر ہوا برابر فرق آئے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی. تو اگر کائنات پھیل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کے بیلنس میں فرق آ رہا ہے، پھیل نہیں رہی. وہ قائم و دائم ہے، اپنے اپنے مقررہ راستوں پر تمام سیارے گردش کرتے ہیں. اللہ کا فرمان ہے، اللہ نے ان کے راستے مقرر کر دیے ہیں، ہم سے ہٹتے نہیں ہیں. جس دن کوئی سیارہ یا سیارچہ اپنے مقام سے ہٹے گا تو تباہی لے آئے گا. کرسی نور ہے اور اس نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے. کرسی کا نور آسمان اور زمین کے درمیان یا زمین پر نظر کیوں نہیں آتا؟ بات یہ ہے کہ کچھ باتیں تمثیلاً بیان کی جاتی ہیں. یہ جو صوفیزم کے بارے میں اتنی غلط فہمیاں پھیلی ہیں، ایک عجیب سے تصورات، ایک عجیب نظریہ ہر ایک کے ذہن میں قائم ہے. وہ لوگ جو صوفیزم کے قائل ہیں وہ اسے ایک انتہا پر لے جاتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ صوفیزم ہی ہے. ایک مکتبہ فکر کے لوگ صوفیزم کو شریعت سے بالکل ایک مختلف چیز گردانتے ہیں. جو لوگ اس کے مخالف ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے خلاف ہے یہ چیز. ہو یہ جاتا ہے کہ ہم افراد و تفریق کے زد میں آ جاتے ہیں، افراد و تفریق کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم اعتدال پر نہیں رہتے، اسے درمیان میں نہیں رکھتے. اور اس کے اندر کچھ قصور صوفیہ کرام کا بھی ہے کہ صوفیہ کرام نے جو میسج کنوے کیا، ہر صوفی نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق اس کو بیان کر دیا. اکثر لوگ بابا بلے شاہ کا ایک شعر مجھے کوٹ کرتے رہتے ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ شعر مجھے یاد نہیں رہتے، اس کا مفہوم یاد رہتا ہے شعر کا. تو مفہوم کچھ ایسا ہے کہ میں اپنے دوست کو ناچ ناچ کے مناتا ہوں. اب لوگ اس کو اس کے لٹرری معنی میں لیتے ہیں.
اسی طرح حضرت نظام الدین اولیاء نے اپنی شاعری میں ایک جگہ یہ کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہماری ڈائی، ہماری مہر یہ نئے سکے پر لگے گی. اب ان دونوں کے معنی کچھ کے کچھ ہیں، الفاظ کچھ اور کہتے ہیں، معنی کچھ اور ہیں، مفہوم کچھ اور کہتا ہے. یہ تینوں ہی چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں. لیکن ہم لوگ چونکہ اسے سرسری انداز میں دیکھتے ہیں، ہماری اپنی ایک ذہنی سطح ہے، اور جس آدمی نے وہ شعر کہے ان کی ذہنی سطح ہم سے کہیں بلند ہے. اور پھر تمام صوفیہ کرام، تمام علماء حضرات ایک علیحدہ ذہنی سطح کے مالک رہے. اگر ایک بات جناب حضرت پیرانی پیر غوث الاعظم دستگیر صاحب بیان فرمائیں گے تو وہ اپنے ذہنی معیار سے بات کہیں گے، اور وہ ذہنی معیار بہت بلند ہے. اس کو ایک چھوٹا موٹا فقیر اور ایک چھوٹا موٹا صوفی بھی سمجھ نہیں پائے گا. اگر ایک بات حضرت علی کرم اللہ وجہ کہہ دیں اپنے رنگ میں، حالانکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو بڑا اسٹرکٹلی اس پر عمل کرتے رہے کہ اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کے مطابق گفتگو کرو. اسی لیے ان تینوں حضرات کے اور ان سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اتنی آسان لفظوں میں ہیں، اس میں کوئی استعارے، کوئی مشابہات، کوئی کہیں کچھ نہیں بیان ہوا، انتہائی سادہ زبان میں بیان کر دیا گیا. احادیث نہایت سادہ زبان میں ہے، اس کو کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کے فرمودات بہت آسان زبان میں ہیں، ڈائریکٹلی سمجھ آ جاتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہی معاملات ہیں، نہایت آسان زبان استعمال ہوئی ہے. لیکن ہمارے اولیاء کرام نے بعد میں، جیسے وہ ایک اور شعر شاید میاں محمد بخش صاحب کا ہے کہ خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں کے سامنے نہیں کہی جاتی، اس کے مصداق اولیاء کرام اور فقراء حضرات نے جو کچھ بیان کیا ان کو ایسے الفاظ میں بیان کر دیا جس کو عام سمجھنے والا آدمی اس کی فیس ویلیو سے لے گا. جیسے میں نے بابا بلے شاہ صاحب کے ایک شعر کا حوالہ دیا، یا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے ایک شعر کا حوالہ دیا آپ کو، تو وہ اس کو اسی معنی میں لے لے گا. اسلام میں مرد کا ناچنا جائز نہیں ہے، ڈانس کرنا. ہر وہ کام جو خواتین تک مخصوص ہے وہ منع ہے مردوں کے لیے کرنا. زیور پہننا، چوڑیاں پہننا، ریشمی لباس پہننا، یہ سب منع ہے مسلمان مرد کو. اسی طرح ڈانس منع ہے کہ آدمی اپنا وقار کھو دیتا ہے. لیکن لوگ اس کو بابا بلے شاہ کا وہ شعر سن کر کہتے ہیں کہ مرد کے لیے ڈانس کرنا بہت جائز ہے. ایسا نہیں ہے، وہ تو کچھ کا کچھ کہا بابا بلے شاہ نے، اس پہ کسی کو بات کریں گے. اسی طرح قرآن پاک کے اندر بہت سی باتیں مشابہت کے طور پر کہی گئی، تماثیل میں بیان کیا گیا، آپ سے اشارات میں بیان کیا گیا، سمبولیکلی بیان کیا گیا. اب یہ جو کرسی کا نور گھیرے ہوئے ہے پوری کائنات کو، در حقیقت اس سے مراد یہ نہیں کہ کرسی ایک نور ہے،
اور وہ پوری کائنات کے ارد گرد پھیلا ہوا ہے. اس نے کائنات کو ملفوف کیا ہوا ہے اپنے اندر اور اس کی ٹاپ پر کہیں رب تعالیٰ چڑھ کر بیٹھا ہے. اس سے مراد بالکل یہ نہیں ہے. یہ تمثیلی طور پر کہا گیا ہے، اشاراتی طور پر، متشابہات کے طور میں اس کو شامل ہم کریں گے کہ اللہ کا نور اتنا وسیع ہے کہ اس کائنات میں اور اس سے دوسرے جہان میں جو چیزیں بھی ہیں وہ اس نور کے اندر لپٹی ہوئی ہیں، اللہ کی قدرت کے اندر. اس نور سے مراد رب کی قدرت، رب کی حکمرانی، رب کی اتھارٹی، رب کی ریٹ، یہ مراد ہے. تو یہ پوری کی پوری یہ کائنات ہو یا آسمان سے اوپر کی کائنات، وہ سب اس پر محیط ہے. رب تعالیٰ کی قدرت، اس کی اتھارٹی، اس کے ریٹ، اس کی حکومت. وہ مالک ہے کل جہانوں کا. اس سے مراد وہ ہے. اور اتھارٹی اتنی غیر مرئی چیز ہے کہ وہ دکھائی نہیں دیتی. حکومت، ریٹ، قدرت ایسی چیز ہے کہ دکھائی نہیں دیتی، وہ غیر مرئی ہے. تو نور کیسے دکھائی دے گا؟ ہاں، رب تعالیٰ کی تجلی ہے. وہ کچھ لوگوں نے دیکھی ہے. پھر رب کا اپنا ایک ذاتی نور ہے، وہ بھی کچھ لوگوں نے دیکھا ہے، اس کی جھلک دیکھی ہے. لیکن اس کی قدرت دکھائی نہیں دیتی. موجود ہے، غیر مرئی موجودگی ہے اس کی. انہی کا ایک سوال ہے کہ کیا ستارے یا کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، جبکہ قرآن حکیم کے مطابق تمام ستارے اپنے اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں. اس سوال کا جواب تو انہوں نے اپنے سوال ہی میں دے دیا. بحیثیت مسلمان کے قرآن پاک میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ایک ایک حرف، اس پر ہمارا پورا ایمان ہے کہ وہ درست ہے. جس دن سے قرآن پاک نازل ہوا اس دن سے لے کے قیامت تک وہ یونیورسل سچائی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اس پر شک بھی نہیں کیا جا سکتا. پانچواں ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق تخلیق کے ابتدائی مرحلے پر آسمان و زمین آپس میں جڑے ہوئے تھے، پھر ان کو جدا کر دیا گیا. آسمان و زمین جب ایک دوسرے سے الگ ہوئے تو کیا تمام ستارے، سیارے اپنی موجودہ حالت میں تھے یا اپنے اپنے مقام پر مقرر فکس ہونے کے بعد موجودہ حالت کو پہنچے؟ میں کمپیوٹر کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جانتا. زیادہ سے مراد یہ ہے کہ اگر مجھے اس پر میسج ٹائپ کرنا ہوگا تو خود اپنا نام ٹائپ کرنے کے لیے میں کئی لمحے ڈھونڈتا رہوں گا کہ اس میں ایس کہاں پر ہے، اے کہاں پر ہے، آر کہاں پر ہے. تو اپنا نام ٹائپ کرنے میں مجھے 1.5 منٹ 2 منٹ لگ جائیں گے. لیکن پھر بھی میں ایک مثال کمپیوٹر ہی سے اس کی دے دوں گا کہ اگر اس پر ہم نے کسی لیٹر کی فارمیٹنگ کی ہوئی ہے تو ہم اگر اس پر وہ لیٹر دھڑا دھڑ ٹائپ کرتے چلے جائیں تو اس کے الفاظ، لائنیں، مارجنز، انٹر لائن ڈسٹینس وہ مختلف ہوگا. لیکن اینڈ پر جا کر جو فارمیٹنگ کا بٹن ہے اگر وہ ہم دبا دیں تو پلک جھپکنے میں پورے کا پورا لیٹر اس ٹیمپلیٹ کے مطابق ہو جائے گا جو اس پر ہم نے مخصوص کی ہوئی ہے. اور یہ کمپیوٹر انسانی ذہن کی صناعی ہے، اس کو انسانی ذہن نے جنم دیا ہے.
اور یہ انسانی ذہن جس نے اس کمپیوٹر کو جنم دیا جو ایسے حیران کر دینے والے کام کرتا ہے اور پلک جھپکتے میں کرتا چلا جاتا ہے، اس دماغ جو اس کا خالق دماغ ہے، وہ دماغ تخلیق ہے رب تعالیٰ کی. تو ایسے نازل الوجود چیز جو انسانی دماغ ہے، اس کا خالق کس قدرت کا مالک ہوگا؟ تو جب اس نے پروگرام کیا کہ یہ زمین و آسمان اور یہ ستارے اور یہ کہکشائیں یہ بن جائیں، اس نے سوچا اور ایک لفظ کن کہا. اس نے یہ چاہا کہ یہ کائنات وجود میں آ جائے اور اس نے کن کہا. 6 دن اور 6 راتوں میں کائنات وجود میں آ گئی. اب اس کے وجود میں آنے میں جو 6 دن اور 6 راتیں لگیں، تو اس کی مثال وہی ہے جو میں عرض کر رہا تھا کہ لیٹر ٹائپ ہو رہا ہے، اور وہ صحیح شکل لے گا اس وقت جب آپ اس کو ٹیمپلیٹ کے مطابق سیٹ کرنے کے لیے کمانڈ دیں گے. تو وہ بگ بینگ ہوا، اس کے بعد یہ آگ کا گولا غدا ہوا. تو یہ سب چیزیں وجود میں آتی گئیں 6 دن اور 6 راتوں میں. مکمل ہونے کے بعد وہ جو رب تعالیٰ نے چاہا تھا کہ اس ٹیمپلیٹ پر یہ کائنات وجود میں آ جائے، وہ اپنی شکل لے گئی. تو بہت سیدھا سا مسئلہ ہے. تو وہ 6 دن میں جو پروسیس چلتا رہا 6 راتوں میں، وہ پروسیس یہی تھا جو آپ بیان کر رہے ہیں. قرآن کے مطابق وقت کا تعین تخلیق کائنات سے ہوتا ہے یا کائنات سے پہلے؟ اب یہ کس وقت کا تعین فرما رہے ہیں آپ؟ اگر تو زمینی وقت کی بات ہے تو وہ تخلیق کائنات کے بعد سے ہے، اور اگر اس کا تعلق آسمانوں کے وقت سے ہے تو صاحب اس کے بارے میں سب گیس ورک ہے. آج تک صحیح کوئی تناسب اس کا تعین نہیں کر سکا کہ دنیا کا ایک دن آسمان کے کتنے گھنٹوں کے، منٹوں کے یا سیکنڈز کے برابر ہے. وہ ہے تو یہ عجیب سی بات کہ لیکچر میں اس قسم کی لائٹ گفتگو کی جائے، لیکن یہ وقت تعین سے اور دعا کے ریفرنس سے خاص طور پر سمجھ آ جاتی کہ ہم لوگ کرتے کیا ہیں مسلمان، جس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. وہ کسی صاحب نے اللہ کی عبادت بے پناہ کی تھی، تو اس کی عبادت سے خوش ہو کے رب تعالیٰ نے اپنا ایک فرشتہ ان صاحب کے پاس بھیجا. تو فرشتے نے آ کے کہا کہ مجھے رب تعالیٰ، آپ نے جو عبادت کی رب تعالیٰ نے قبول فرما لی اور رب راضی ہوا اس عبادت سے، اور رب نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ جو مانگے میں رب کے خزانے سے رب کے حکم کے تحت آپ کو وہاں پہنچا دوں. تو ان صاحب نے فرشتے سے یہ کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا، میری 2 الجھنیں ہیں، ان پہلے آپ دور کر دیں. تو فرشتے نے کہا کہ بتائیے. کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ رب تعالیٰ کتنا امیر ہے. اب یہ سوال سن کے فرشتہ ٹکرا گیا کہ میں اس کو رب کے خزانوں کے متعلق کیا بتاؤں، اس لیے کہ اس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب. تو کیا مثال دی جا سکتی ہے کہ رب کتنا امیر ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس کا کیا جواب دوں، تو میرے بس کا نہیں. صاحب نے کہا نہیں پھر بھی کوئی آئیڈیا دے دو مجھے کہ رب کتنا امیر ہے. تو فرشتے نے کہا کہ آئیڈیا کیا دوں، وہ بھی نہیں دیا جا سکتا. تو ان صاحب نے اپنا ذہن دوڑایا کہ سب سے زیادہ امیر آدمی کو میں کس کو جانتا ہوں.
اس کے ریفرنس سے پوچھ لیتا ہوں اس سے. تو نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں جو سائیکلز ہیں ان سے زیادہ امیر ہے. میں نے کہا ایک ذرہ اور سورج کا مقابلہ بھی نہیں ہے وہاں. تو پھر پورے پاکستان میں جتنے امیر لوگ ہیں سب کے برابر ہے, وہ بھی کوئی مقابلہ ہی نہیں. تو اس نے کہا چلو پھر یوں بتا دو کہ رب کی جو دولت ہے, رب کا 1 روپیہ ہمارے ملک کے کتنے روپوں کے برابر ہے. وہ پھر حیران ہوا فرشتہ کہ کیا جواب دوں. ان صاحب نے خود ہی کہا کہ کیا ہمارے 100 روپے کے برابر اللہ کا 1 روپیہ؟ اس نے کہا نہیں, کہیں زیادہ. 1 لاکھ نہیں, اس سے بھی کہیں زیادہ. 1 ارب اس سے بھی کہیں زیادہ. 100 ارب. اب فرشتہ تنگ آ گیا تھا, اپنی جان چھڑانے کو کہنے لگا کہ چلو یوں ہی سمجھ لو. میں کہتے بھائی اتنی چھوٹی سی بات تھی جو تم گھبرا رہے تھے. اب پتہ لگ گیا مجھے اللہ کا 1 روپیہ ہمارے 100 ارب کے برابر ہے. ان کا دوسری چیز یہ بتاؤ کہ اللہ کا ٹائم سکیل کیا ہے. اللہ کا 1 منٹ ہمارے کتنے گھنٹوں کے برابر ہے. وہ پھر وہاں بحث شروع ہو گئی. جو فرشتہ کہیں کہ میں کیا دوں تمہیں اس کا آئیڈیا. تو بات چلی تو یہاں تک بات آ گئی کہ اللہ کا 1 منٹ دنیاوی 1000 سال کے برابر ہے. ان صاحب نے کہا کہ اتنی سی بات تھی جس کے لیے تم بحث کر رہے تھے. اب میں بڑا کلیئر ہوں کہ اللہ کا 1 روپیہ ہمارے 100 ارب کے برابر ہے اور اللہ کا 1 منٹ ہمارے 1000 سال کے برابر ہے. تو اس پر فرشتے نے کہا کہ چلو اب یہ قصہ ختم ہوا, یہ بتاؤ دوں کیا تمہیں. تو ان صاحب نے کہا کہ ایسا کرو تم مجھے اللہ کا 1 روپیہ دے دو. تو فرشتے نے کہا کہ اچھا 1 منٹ. کہتا اب ضرورت نہیں, جاؤ, اس لیے کہ 1000 سال کون جیے گا تمہارے 1 منٹ کے انتظار میں. تو یہ ٹائم کا تعین کچھ ایسا ہی ہے. کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے, ہلکے بھاری کی وضاحت فرما دیں. اب یہ بڑی سادہ بات ہے. ہلکے سے مراد میرے گناہوں سے ہے اور بھاری سے مراد نیکیوں سے ہے. ایک پلڑے میں گناہ ہوں گے اور دوسرے میں انسان کی ہوئی نیکیاں. جو پلڑا بھاری ہوگا فیصلہ اس کے مطابق ہو جائے گا. اس پر عمل کرتے وقت اگر کہیں رب کی رحیمی اور اس کی کریمی جوش میں آئی تو معاف کر دیے جائیں گے. وہ لوگ جو اسی میری طرح بیٹھے ہیں گناہ پر گناہ کرتے ہیں لیکن یہ سوچتے ہیں کہ میرے گناہ میرے رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے, تو رب تعالیٰ کرم فرمائے گا, رحمت کر دے گا. لیکن یہ ہلکے اور بھاری سے مراد نیگیٹو اینڈ پازیٹیو سے. شاہ صاحب جو درود شریف نماز والی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف بھیجتا ہے. جو اللہ تعالیٰ آپ پر درود بھیجتا ہے یہی درود ابراہیمی ہے, کوئی اور وضاحت فرما دیں. سب الفاظ پہ نہ چاہیے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے. الفاظ کیا ہیں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنٹ صرف اتنا ہے کہ وہ کسی بھی الفاظ میں ہوں لیکن درود و سلام بھیجا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. درود ابراہیم کو فضیلت اس لیے حاصل ہے, اس کو ہم پریفر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ وہ درود شریف ہے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے رہے ہیں. تو ہم اگر اسی سنت پر عمل کر لیں کہ جو درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے وہی ہم پڑھ لیں اور اس چکر میں نہ پڑھیں کہ رب تعالیٰ کیا پڑھتا ہے,
کیونکہ وہ تو کسی کے علم میں نہیں ہوگا. میرے علم کی حد تک کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کو نہیں معلوم کہ رب تعالیٰ کن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام بھیجتا ہے. ایک اور اگلا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب فقیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، وہ کون سا درود ہوتا ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیں. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ الفاظ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ وہ جذبہ ہے جو دل میں ہوتا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اللہ کا پیغام جو صحیح راستہ ہے، جو بخشش کا راستہ ہے، وہ ہم تک پہنچا دیا. اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دکھ اٹھائے وہ ہم سب کی نظروں میں ہے. تو ہم شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیج کر. یہ اظہار تشکر ہے. الفاظ کچھ بھی ہوں وہ معنی نہیں رکھتے، لیکن عام طور پر کیونکہ سوال کسی نے کیا ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ فقراء حضرات عام طور پر وہ درود شریف پڑھتے ہیں جو یہ لکھا ہوا ہے. پاکستان کے حالات کے بارے میں خوف و مایوسی کا حال ہے، براہ مہربانی اس بارے میں فرما دیں. حضور اس سلسلے میں تو بارہا بات ہوئی کہ اس ملک کو رب تعالیٰ نے قائم کیا تھا ایک مقصد کے تحت، اور رب تعالیٰ اپنے پلانز، اپنے ڈیزائنز ضرور پورے کرتا ہے. بات وقت مقررہ کی ہے. اس ملک کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ لیڈ لے گا اور مسلم ورلڈ کا لیڈر کے طور پر اپنا رول پلے کرے گا. اس سے وہ کام لے لیا جائے گا جس کے لیے رب تعالیٰ نے اسے بنایا تھا. تو مایوسی اور خوف کو بات نہیں. مایوسی تو ویسی منع ہے کہ رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اور مسلمان کے دل میں خوف ہوتا نہیں کہ بدترین چیز کیا ہو سکتی ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جائے، اس سے آگے تو کچھ نہیں. تو مسلمان تو موت کی خواہش کرتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مجھے شہادت مل جائے. تو جو سب سے اعلیٰ خواہش ہے کسی مسلمان کی، ہم اس چیز کی خواہش کرتے ہیں تو اس سے خوف کیسا؟ مسلمان کو تو خوف کا ڈر نہیں، موت کا ڈر کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ تو یہی جانتا ہے کہ یہ امانت ہے میرے پاس میرے رب کی، وہ جب چاہے اسے لے لے. جو لوگ نیک ہیں وہ تو اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اس دنیا سے ہم کب جائیں گے اور کب ہماری اپنے دوست سے ملاقات ہوگی. خوف کا ہے گا. علماء کرام فرماتے ہیں کہ داڑھی رکھنا واجب ہے اور کٹانا گناہ ہے. وہ احادیث سے ثابت کرتے ہیں. تو کیا انسان داڑھی کے بغیر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کیسے؟ آج کل اس تیز دور میں نہ انسان زیادہ عبادات کر سکتا ہے. آپ کے اس سوال کا پہلا حصہ بالکل درست ہے، علماء حضرات صحیح فرماتے ہیں، اس میں شک نہیں کہ داڑھی واجب ہے، رکھنا چاہیے مسلمان کو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پسندیدہ سنت ہے. ابھی ایک بڑا ٹیڑھا سوال ہے کہ کیا انسان داڑھی کے بغیر اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے؟
اب اللہ کا قرب مجھے تو نہیں معلوم کہ اس عظمت تک انسان کیسے پہنچ سکتا ہے. اگر مجھے پتا ہوتا تو میں خود نہ عمل کر لیتا اس پہ. لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ بحیثیت امتی کے ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار ہے، اور ہمیں کسی صورت یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک پسندیدہ چیز ہے اس کے بارے میں کوئی انگلی اٹھا سکے. ہم اس پر اپنی جان دینے کو تیار ہیں. جب کوئی مسلمان داڑھی رکھتا ہے تو سب لوگ یہ یقین کر لیتے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان ہے. اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری طرح عمل کرتا ہے. تو چونکہ یہ بہت عزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو داڑھی، تو میرے اپنے عقیدے کے مطابق، میری اپنی سوچ کے مطابق داڑھی میں نے بھی نہیں رکھی ابھی تک. وہ سوچ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کی بہت سی، ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام کردار کی خوبیاں ایک سے ایک اعلیٰ ہے، سبھی اعلیٰ ترین ہیں، لیکن ان اعلیٰ ترین خوبیوں کے اندر بھی دو چار خوبیاں ایسی ہیں جو بہت نمایاں ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، غلط بیانی نہیں کی. ذاتی مفاد کا کتنا ہی ہرٹ کیوں نہیں ہو رہا، کتنا ہی بڑا نقصان ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نقصان کو غلط بیانی کر کے کبھی نہیں بچایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محتاط تھے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو زندگی میں کہاں کچھ غلط بیانی کی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو برا بھلا نہیں کہا. ہر شخص کی تندخوئی اور ان کی تلخ بیانی کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تحمل بردباری سے کام لیا اور مسکرا کے جواب دیا اس کا. ہر بدی کے جواب میں نیکی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. معاف کر دینا اور درگزر کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم تھا، انتہا تھی. یہ وہ خوبیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی جو ان کی اعلیٰ ترین خوبیوں میں بھی نمایاں ہوتی تھی. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر پہلے عمل کرنا سیکھ لوں کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہہ دے، مجھ پہ تنقید کر دے، تو میرے چہرے پر سوائے مسکراہٹ کے اور کچھ نہ ہو. اپنے بدترین دشمن سے بھی کبھی بدلہ لینے کی سوچ بھی نہ آئے. بدلہ لینا تو بڑی دور کی بات ہے. میں اپنے بدترین دشمنوں کو بڑی ہنسی خوشی اپنے سینے سے لگانا سیکھوں. یہی سنت ہے. اسی طرح میری زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکلے. جب میں یہ تمام خوبیاں اپنے اندر، یہ سنتیں، ان کی پیروی کرنا میں شروع کر دوں گا، اپنے اندر یہ پیدا کر لوں گا، اس کے بعد جب میں داڑھی رکھوں گا تو وہ میرے اپنی سوچ کے مطابق، جو کہ ہو سکتا ہے درست نہ ہو، وہ داڑھی پھر واقعی ہی ایسی داڑھی ہوگی جو سنت کی پیروی میں رکھی گئی ہے.
تو میں تو ابھی سلام کا جواب دینا بھی نہ سیکھ سکا، تو باقی خوبیاں پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ یوں میں داڑھی نہیں رکھ رہا کہ میرے کردار سے انگلی نہ اٹھے ہوئی کہ داڑھی رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ اور قرب الہی کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ بڑے پسند ہیں جو اس کی مخلوق کے لیے مہربان ہیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں نام لکھا جائے، تو پھر ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں شمار کرنے لگیں اور ایسی حرکتیں کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے خادم ہیں، اللہ کی مخلوق پر جان دیتی ہے، اس میں دوست اور دشمن کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ ان کی مثال اس سایہ دار درخت کی ہوتی ہے یا اس بادل کی ہوتی ہے جو بارش برساتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ دشمن کا علاقہ ہے دوست کا، وہ یکساں بارش برسا دیتا ہے۔ سایہ دار درخت، گھنا درخت سب کو دھوپ اور بارش سے بچاتا ہے، اس کو بھی بچاتا ہے جو اس کی جڑوں پر کلہاڑی چلا رہا ہے، اس کو بھی بچاتا ہے جو اس کو پانی دیتا ہے، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ یہ ان ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی ہے کہ وہ بارش برساتا ہوا بادل تھے، ایسا بادل جس سے رحمت کی بارش ہوتی تھی، اور اس میں کوئی تفریق نہیں تھی کہ کون دشمن اور کون دوست۔ ایسا سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے ہر کوئی پناہ لے سکتا تھا، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، دوست ہو یا دشمن۔ وہ سایہ سب کے لیے آج بھی موجود ہے، وہ رحمت کی بارش آج بھی ہو رہی ہے اور سب پہ یکساں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ملک میں بیٹھ کے کوئی کافر وہ بھی اگر ادھر درخواست کرتے تو میں پورے یقین سے آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ درخواست رد نہیں ہوتی، کسی کافر کی بھی نہیں ہوتی۔ اگر اللہ اپنی قدرت کے صدقے لات و منات کو زبان دے دے، بتوں کو جن کو توڑا گیا تھا، اگر ان کو زبان مل جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور درخواست کر دیں رحمت کی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رحمت کا ایسا سمندر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان بتوں کی بھی درخواست ٹرن ڈاؤن نہیں ہوگی، قبول ہو جائے گی۔ تو ایسے نبی کے امتی ہیں ہم، خلق خدا کے لیے اگر ہم مہربان ہو گئے تو رب تعالیٰ کی دوستی مل جائے گی۔